جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اہم خبر بہت سارے لوگ جاننا چاہتے تھے، ہم بھی اس کے مختلف پہلو دیکھ رہے تھے کہ ایک دم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نائب وزیر اعظم کیسے بن گئے۔ اب اس میں مختلف چیزیں چلتی رہیں، ایک آدھی چیز ہمیں پتہ چلی، وہ کچھ دن پہلے آپ سے شیئر بھی کی، اسی کو آگے لے کر چلے تو اب جو بریکنگ نیوز ہے اور جو اصل کہانی ہے وہ ہے کہ جناب سعودی عرب کے کہنے پر اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم بنے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ کیونکہ یہاں پر ڈار صاحب کو جب وزیر خارجہ بنے، وزیر خزانہ، ظاہر ہے انہیں ایک پیار ویسے ہی ہو جاتا ہے، اتنے عرصے سے وہ کئی دفعہ وزیر خزانہ بنے، تو جب انہیں نہیں بننے دیا گیا، بہت ساری قوتوں نے، اس میں سیاسی غیر سیاسی سب شامل تھے، تو پھر ڈار صاحب کو ظاہر ہے اس میں وہ تھی تھوڑی دھیان تو اسی کی طرف تھا، حالانکہ وزیر خارجہ بننا بھی ایک بڑا عہدہ ہے، اعزاز ہے، تو لیکن ان کی نظریں ادھر تھیں۔ تو اب میاں صاحب، مسلم لیگ نون، ڈار صاحب، یہ سب چاہتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو دوبارہ اس میں آیا جائے، کیونکہ وزیر خزانہ تو باہر سے آ گئے، تو اب اپنے بندے کو کیسے ادھر فٹ کرنا ہے۔ تو بہت ساری آپشنز تھیں، لیکن یہ پھر ہوا کہ جب سعودی عرب کی انویسٹمنٹ والی بات چلی تو ان کو یہ کسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ اس کی سموتھ ورکنگ اور سب کچھ اچھا ہونے کے لیے ڈار صاحب کا بیچ میں ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ وہ وزیر خارجہ کے طور پہ وہ ظاہر ہے اس میں وہ ہیں، لیکن جہاں بہرحال فائنانس، انویسٹمنٹ، یہ ساری باتیں آئیں گی تو پھر وزیر خارجہ کا اتنا رول نہیں رہے گا، لیکن نائب وزیر اعظم کے طور پہ وہ ہر چیز میں وہ گھس سکتے ہیں، ہر معاملے میں وہ جا سکتے ہیں۔ تو پھر سعودیز جو انویسٹرز کہہ لیں، یا ان کے جو انویسٹرز بھی ادھر زیادہ تو رائل فیملی سے ہی ہیں اور کچھ وزراء ہیں، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ڈار صاحب کو جو ہے وہ ایسی پوزیشن ہونی چاہیے کہ ان کے ذریعے ہی ہم یہ سارے معاملات کریں۔ تو پھر اب ہم نے جب کڑیاں ملائیں تو یہ بھی، اگرچہ سورس نے کنفرم کیا، لیکن کڑی ملائی تو یہ پھر یاد آیا کہ وہ تو اس وقت جو تھے ہمارے جو قیادت حکومت کی ہے وہ تو تھے بھی سعودی عرب میں، اور ادھر سے ہی آرڈر بھی ہوا تھا، تو پھر یہ بات سمجھ بھی آئی، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سورس جو ہیں وہ بہت ہی کنفرم اور اہم ہیں، اور ہم نے کافی جگہوں سے اس کو چیک کیا، تو جواب یہی آیا کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ وجہ بنی سعودیز کے کہنے پہ ڈار صاحب جو ہے وہ نائب وزیر اعظم بنے۔ اور یہ مزاحمت کا جو بیانیہ اب بنانا چاہتی ہے مسلم لیگ نون، تھوڑے کنفیوز ہیں، کبھی انہیں مفاہمت یاد آ جاتی ہے، کبھی مزاحمت، لیکن یہ اسی کا تسلسل ہے کہ کرنا مزاحمت چاہتے ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں، تو اب بنانا بھی تھا، اور کسی نے روکا تھا وزیر خزانہ بننے سے، اور اب دوبارہ انہیں کچھ کرنا بھی تھا، تو انہوں نے کسی کے ذریعے کہہ لیں کہ یہ سب کچھ انہیں کروانا پڑا۔ بہرحال وہ ان کو لے آئے، اور یہ بتایا گیا ان قوتوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ یہ وزیر خزانہ نہیں بنیں گے، انہیں کہا گیا کہ یہ تو دیکھنا، یہ اب سعودی عرب اتنی بڑی انویسٹمنٹ، وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اب ان کو تو ہم نے کہیں کرنا ہے، چلیں وزیر خزانہ نہیں بناتے تو ایسے انہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں نائب وزیر اعظم کے طور پہ۔ یہ کنفرم چیز ہے، یہ اس میں آپ نے مزاحمت، مفاہمت، ڈر، خوف اور کنفیوژن نون لیگ کی، اور پلس خواہش جو تھی، وہ سب کچھ اس میں شامل ہو گیا، اور لیکن بہرحال ابھی کنفیوژن یہ بیانیے کی نون لیگ میں چل رہی ہے، دل ان کا بہت کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ مقبول لیڈر بن جائیں اور مقبول جماعت اور مزاحمت اور بیانیہ، لیکن بہرحال ان کے اندر ہی ہیں جو وہ انہیں نہیں یہ کرنے دینا چاہتے۔ دیکھتے ہیں کچھ دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا بنتا ہے۔ اگرچہ میاں صاحب کا جو صدارت سنبھالنا ہے وہ بھی اس کی وہ ہے ایک کڑی، لیکن بہرحال ابھی یہ اس حد تک یہ کنفرم ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں، اسحاق ڈار صاحب، ان کی جو نائب وزارت عظمیٰ ہے اس میں ہمارے دوست اسلامی ملک اور ان کی انویسٹمنٹ کا بہت رول ہے۔
دوسری بات جو خان صاحب کے بارے میں ڈیل اور یہ بات چیت نہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک دو ویڈیوز میں یہ ذکر بھی کیا فواد چودھری صاحب کا حضور، جب انہوں نے کہا کہ ابھی اس وقت کوئی پریس کانفرنس نہیں آئی تھی، کسی نے نہیں کہا تھا، آئی ایس پی آر نے بھی نہیں کہا تھا ہاں آپ سے بات نہیں کرنی آپ سیاسی جماعتوں سے. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے بڑی وزنی بات کی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ اب خان صاحب کو ڈیل اور یہ بات چیت یہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو وہ شہباز شریف بن جائیں. تو وہ اب اسی کا دیکھ لیں، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ خان صاحب کا ایک اپنا انہیں جو 8 فروری کو لوگوں نے اتنے مشکل حالات میں ووٹ دے دیے ہیں، تو اب تو ان کا کافی زبردست کہہ لیں کہ وزن ہے. لیکن اس میں اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی بنا دی اور یہ بات کرے گی اسٹیبلشمنٹ سے، تو ظاہر ہے ان کا وہ اس میں تو پھر کمی آ گئی. آپ کا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی آپ آئینی حدود میں سارے رہیں، سول سپریمیسی اس طرح کی باتیں، اور دوسری طرف آپ ڈائلاگ اور یہ باتیں کرتے ہیں. اور اب خیر اب تو معاملہ وہ خراب ہو گیا. لیکن جو خبر والی بات ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ درست نہیں ہے. معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں، اور یہ تجزیہ نہیں، یہ خبر ہے، اور پہلے سے چل رہے ہیں. ہاں اس میں سپوائلرز ہیں، سب کچھ ہے، اور دو رائے ہیں، اور ہر طرف سے معاملات جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں، گھر میں بھی اور ہر جگہ رائے مختلف ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ دباؤ ضرور ہے، جو 8 فروری کو جو ہو گیا ہے اس کا دباؤ ہر طرف ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض جگہوں پہ بہت زیادہ کہہ لیں شدید ریئیکشن بھی آ رہا ہے. کوئی اس کو لائٹلی لیا، کوئی غصے میں بات کر رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہیں وہ بالآخر ظاہر ہے تو جو بھی جتنی بھی جمہوریت ہے، تو وہ جمہوریت تو پھر عوام کے ووٹوں کا نام ہے، عوام کی رائے کا نام ہے. تو وہ جہاں ہے پھر ادھر ہی معاملہ ہے. اور اس کی ایک نشانی سب سے بڑی یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی دلیری. جس طرح وہ بیانات دے رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے وہ نہیں دے رہے تھے، سوچ بھی نہیں تھی ایسی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں، مقابلہ بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں احساس ہے، یہ پتہ لگ گیا ہوا ہے، یا کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کام جاری رکھیں جیسا آپ کر رہے ہیں. تو اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی. اب وہ خیر پی ٹی اے کے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کوئی کمیٹی نہیں بنی تھی، حالانکہ وہ خان صاحب ایسے اون کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی بھی اون کیا اور کہا ہے کہ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ معاملہ کیونکہ طاقت جس کے پاس ہے اس سے بات کریں، اور یہ نون اور پی پی ان سے میں نے نہیں کرنی. لیکن بہرحال سیاستدان، سیاسی جماعتیں یہ ان کو آپس میں ہی کرنی چاہیے، بہت زیادہ دشمنیاں مخالفتیں بھی ہوتی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہے ہم جتنا آپ کو ابھی بتا سکتے ہیں اتنا ہی بتانا چاہتے بھی ہیں، بتانا چاہیے، کیونکہ چیزیں ابھی بہت ساری ہونی ہیں. لیکن یہ کلیئر ہے کہ دباؤ ہر طرف موجود ہے کہ جو عوامی رائے ہے اس کو اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک طرف رکھا جائے. بہرحال ان کی بات ماننی بھی پڑے گی اور ان کی طرف آنا بھی پڑے گا، وہ چاہے سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہی آپس میں بات ہو، یا کوئی اور بندہ بیچ میں آئے، جیسے کئی آئے کئی چلے گئے، کئیوں کی باتیں شروع ہوئیں، کئیوں نے خود اپنا سودا بیچا کہ ہم جناب بیچ میں جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے. میرا خیال ہے سوائے ایک آدھے بندے کے سنجیدہ جو چلی تھی، وہ شاید محمد علی درانی صاحب نے چلائی تھی، اس کے علاوہ تو بس اپنا سودا صاحب نے بیچا. وہ بھی خیر پیچھے ہو گئے ہیں، بڑا ان کا وہ تھا، وہ صحیح چلے تھے. تو باقی تو بیچ ہیں اپنا. لیکن یہ کنفرم ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنی دلیری جو پی ٹی آئی کے لوگ دکھا رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، اور یہی بات آگے چلے گی.
اور اللہ کرے معاملات بہتری کی طرف جائیں. اور یہ جو تقسیم بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، پھر اور بڑھ گئی، پھر یہ 9 مئی کے دن میں اور زیادہ ہو گئی، اور جو بھی ہے تو یہ اللہ کرے کہ یہ معاملات حل ہوں اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے. اور وہ یہ طے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بغیر تو نہیں ہونا، کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، جتنے بھی دیے ہیں. کوئی انہیں کم کہتا ہے، کوئی زیادہ کہتا ہے، لیکن بہرحال وہ میجارٹی تو انہیں ملی ہے اتنے مشکل حالات کے باوجود. تو یہ 2 چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی. ایک حضرت ڈار صاحب کس طرح نائب وزیر اعظم بنے، اور دوسرا جو معاملات پی ٹی آئی کے ہیں ڈیل وغیرہ اور ان چیزوں پہ وہ رکے نہیں ہیں، وہ جاری ہیں. انشاءاللہ مزید جو ہے خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو.